آتے تھے تو وہاں احتیاط سے بیٹھا کرتے تھے. جو چیزیں آپ اپنی زندگی میں نہیں سیکھ سکے ایسی محافل سے بندہ وہ چیز سیکھ کر کے جاتا ہے. یہاں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں, صرف لطف لینے کے لیے سے مت سمجھو کہ کون اچھی تقریر کر رہا ہے اور کس کا لہجہ اچھا ہے, کس کا انداز اچھا ہے. ہاں لہجہ اچھا ہونا یہ بھی ضروری ہے, زبان میں تاثیر ہونا یہ بھی ضروری ہے, لیکن سب سے زیادہ ضروری آپ دیکھیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے. یہ نہیں دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے, آپ ہماری عزت کیوں کر رہے ہیں. بھئی آپ نے ہمیں اسٹیج پر کیوں بٹھایا, آپ بھی انسان ہم بھی انسان, آپ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان. وجہ آپ صرف ہمیں عزتیں اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے سینے کے اندر مصطفیٰ کا دیا ہوا علم موجود ہے, اسی وجہ سے آپ ہمیں عزتیں دے رہے ہیں اور اسٹیج پر بٹھا رہے ہیں. اسی وجہ سے ایک عام انسان کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا جاتا ہے. ایک غریب کے بچے کو لوگ بڑے سے بڑا امیر کبیر اپنا امام تسلیم کر لیتا ہے. ایک غریب کے بیٹے کو اپنے بہترین کرسی مسند خطابت پر بٹھا دیا کرتے ہیں. وجہ اور پھر سب سے یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محبت سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر توجہ سے سنیں گے آئیے انشاءاللہ. حضور اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر کے لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول, سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول. اور پھر امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ کیا بات رضا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. اتنی خاموشی سے محبت سے بولے, خاموشی سے بالکل خاموشی کا آپ مظاہرہ نہیں کریں, بلکہ آپ اپنے لبوں کو ہلاتے رہیں, اس لیے کہ آپ جب تک یہاں بیٹھے رہیں. بخاری شریف کتاب ہے, قرآن عظیم کا سب سے بڑا مقام, اور قرآن عظیم کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ بخاری شریف کا ہے. 16 سال میں بخاری شریف لکھی گئی, 23 سال میں قرآن عظیم نازل ہوا, اور حضرت محمد بن اسماعیل نے لکھی کیسے بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. آپ کی والدہ نے دعا مانگی. یہ جو بچے ہوتے ہیں نا, بچے لوگ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کر پاتے, تربیت نہیں کرتے. آپ کہیں گے تربیت تو کر رہے ہیں صاحب, بچے کو بینک بیلنس دے دیا, پراپرٹی اس کے ہاتھ میں دے دی, کاغذات پراپرٹی کے دے دیے, گاڑیاں دے دی, اور کیسے اس کی تربیت کریں. تربیت اس کو نہیں کہتے ہیں. آپ دیکھیں جو تربیت کس کو کہتے ہیں. ایک بہت بڑی ذات ہے کہ جن کا نام ہے محمد بن اسماعیل, اور محمد بن اسماعیل بچپن میں ہی نابینا ہو گئے تھے. آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی حضرت محمد بن اسماعیل کی. آپ کی والدہ راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتی تھی, راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتی تھی. آپ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں ان باتوں سے. راتوں کو اٹھ کر کے روتی تھی, نماز تہجد میں سر کو سجدے میں رکھ کر کے دعائیں کرتی تھی, اور دعائیں یہی کرتی تھی کہ رب کائنات تو میرے بیٹے محمد بن اسماعیل کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دے, میں اپنے بیٹے کو وقت کا محدث بناؤں, میں اپنے بیٹے کو وقت کا محدث بناؤں. حضرت محمد بن اسماعیل کی والدہ محترمہ دعا کرتی تھی, اور ہوا بھی یہی. آپ دعائیں کرتی رہی, اور رات کو جب ایک رات سوئی, بیٹھ جائے, ادھر دیکھیں, توجہ کریں. ایک رات جب حضرت محمد بن اسماعیل کی والدہ محترمہ سوئی تو آپ کا مقدر خواب میں جھگمگا گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کیا ہوئی, آپ نے آ کر کے مبارکباد دی اور کہا کہ بیٹی مبارک ہو, تو جو دعائیں مانگ رہی تھی اللہ نے تیری دعاؤں کو قبول فرما لیا. اور یہی حضرت محمد بن اسماعیل, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا تو حضرت تعلیم کو مکمل حاصل کر لیا. آپ نے علم دین حاصل کر لیا, اصول حدیث اور احادیث مبارکہ کا علم حاصل کر لیا, تو آپ نے عہد کیا کہ میں حضور کی احادیث مصطفیٰ کو جمع کروں. 16 سال کی مدت میں کتاب لکھی گئی بخاری شریف, اور 6 لاکھ حدیثیں یاد بھی بن دیکھے حضرت محمد بن اسماعیل کو. 6 لاکھ حدیثیں. ادھر دنیا دیوانہ کہتی ہے, لیکن دیوانہ تو دیوانہ ہی ہے. حضرت محمد بن اسماعیل کے 6 لاکھ حدیثیں یاد بھی بن دیکھے. کتنی حدیثیں؟ 6 لاکھ. اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے
آپ نے ایک ایک حدیث کیسے لکھی؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو جنت کی کیاری ہے، یعنی حضور کے روضے اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے، جس کو حضور نے فرمایا کہ میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ حضرت محمد بن اسماعیل زمزم شریف کے پانی سے وضو کرتے تھے، اور زمزم شریف کے پانی سے وضو کرنے کے بعد استخارہ کرتے، اور اسی جنت کی کیاری میں بیٹھ کر کے حضور کی ایک حدیث لکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت میں سے 6 لاکھ حدیثوں میں سے جزیات لگا کر کے 9000 سے زائد حدیث حضرت محمد بن اسماعیل نے بخاری شریف میں لکھی، اور اسی بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث دوسری جلد کی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیبتان کلیمتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن رحمان کو پیارے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات ایسے ہیں جو پڑھنے میں تو زبان پر آسان ہوتے ہیں لیکن بروز حشر میزان عمل پر بھاری پڑ جائے گا، اور بندے کے جب اعمال صالحہ کم ہوں گے تو اللہ انہی کی برکتوں سے انسان کی مغفرت فرمائے۔ اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی نماز فجر میں سنت اور فرض کے درمیان یعنی کوئی سنتیں پڑھے اور سنتیں پڑھ کر کے فجر کی نماز میں پہلے سنتیں ادا کرے اور سنتیں پڑھ کر کے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ